چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں سموگ آگاہی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر کاشف چشتی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، پروفیسر ڈاکٹر سہیل ارشد، ڈاکٹر رانا وقاص شاکر، زونل سیلز منیجر یاسین ملک نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ دھند اور دھوئیں کی آمیزش ہوا میں ہر وقت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار ہمارا ملکی مسئلہ ہے، بنیادی طور پر دھند اور دھوئیں کی آمیزش سے ہے۔ دھواں ہماری ہوا میں بر وقت موجود ہے، سردیوں میں جب اس کی وجہ سے کافی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آنکھوں اور سانس کی بیماری کے ساتھ ساتھ بچے اور بوڑھے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری ماسک کا استعمال کریں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں، اپنے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو۔ گرم اشیاء کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اس موقع کے اثرات سے بچا جا سکے۔ اسموک کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، سر عوام کو کچھ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں، اس پر کائنڈلی کچھ کنسیڈر۔ لیکن چلڈرن ہاسپٹل ملتان ہمیشہ سے ہر سال اسموک کی اویئرنیس کے بارے میں ورک شاپس بھی اور واک کا اہتمام کرتا ہے۔ اسموک ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم جس حد تک بچ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ماسک کا استعمال کرنا ہے، غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بیمار لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ہاسپٹلز میں جو لوگ داخل ہیں وہ بالکل ماسک بھی استعمال کریں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اسموک کے حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ پیدا ہو رہی ہے ان فیکٹرز کو بھی کم کرنا اور معاشرے میں اس کی اویئرنیس پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سراؤنڈنگز میں جہاں جہاں سے اسموک اوریجن ہو سکتا ہے، انوائرمنٹ پولوشن ہو سکتی ہے، اس کو بھی کمی کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ گاڑیوں کا دھواں، فصلوں کا دھواں، فیکٹریز کا دھواں، ویسٹ پروڈکٹس، یہ ساری چیزیں اس کو انہانس کرتی ہیں۔ اس کے لیے بھی پبلک میں ہمارے لیول پر جو اویئرنیس ہو سکتی ہے، ہمیں اپنی اپنی سطح پر اپنے گھروں سے شروع کرنی چاہیے یہ بات۔ اور دوسری اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، اولڈ ایج کے لوگ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، ان کو خصوصی طور پر ان سے بچانا چاہیے۔ اور ان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گھر سے باہر جانا بہت ضروری نہیں ہے وہ نہ نکلیں، چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر رکھیں، بزرگوں کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہسپتالوں میں اوور کراؤڈنگ سے ایک مریض ہوتا ہے 10 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے۔ کم لوگ آئیں تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے اور ماسک کا استعمال بھی رہے۔ بہت شکریہ۔ کیوں دینا چاہ رہے ہوں اسموک کے حوالے سے، تو سر کائنڈلی کنسیڈر کیجیے۔ جی، آج کل جو اسموک ہے اس کے جو مین وجوہات ہیں وہ دھواں، جو بھٹے کے دھوئیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا گاڑیوں کے دھوئیں ہیں، اس کی جب ایڈ آن ہوتی ہے فوگ کے ساتھ تو یہ اسموک بنتی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو خاص طور پہ ایزمیٹک ہیں بچے یا بڑے جو بھی، تو ان پہ یہ افیکٹ زیادہ کرتا ہے، اور جو نظام تنفس کی بیماریاں ہیں وہ ذرا پرولانگ ہو جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں اس موسم میں۔ تو اس کی بچاؤ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ منیمم باہر نکلیں، ٹھیک ہے نا، اپنا فیس ماسک کا بھی استعمال کریں اور ٹھنڈ سے بچیں، اور ساتھ پانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کریں، اور باہر جو ہے کم سے کم نکلیں آپ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو اسموگ ہے یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو گورنمنٹ لیول پہ یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہماری انڈسٹری ہے، اسپیشلی یہ لاہور، فیصل آباد، ملتان کا ایریا ہے، ساہیوال میں، یہاں پہ انڈسٹری بہت لگی ہوئی ہے۔ تو ان ڈیز میں جہاں پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فوگ کی وجہ سے جو ہوا ڈینس ہو رہی ہوتی ہے، یہ فوگ کا ایلیمنٹ آئے گا، تو ان دنوں میں اسپیشلی مانیٹرنگ وے سے جو ہے وہ ہم فوگ کو جو ہے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ انڈسٹری کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، جو ہی موسم تھوڑا اچھا ہو تو پھر بھلے ان کو الاؤ کر دیا جائے۔ تھینک یو۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا خالد حسین، ATN نیوز ملتان۔